شاید قدرت ہے تم کتنی بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے میدان عمل میں نکلے ہو۔ اللہ نے کسی نبی کی امت کو بہترین امت نہیں کہا۔ کون سا وصف ہے جس کی وجہ سے اللہ نے امام الانبیاء کی امت کو بہترین امت قرار دیا؟ دوستو، مدرسہ ہے، علمی مرکز ہے، اشتہار پہ القابات درج ہیں، مقاصد جلسہ اشتہار پہ شائع کیے گئے ہیں، اور آپ مخالفین کے جلسے بھی دیکھتے ہیں، اور اپنے دامن میں بھی جھانکنا چاہیے کہ اگر تم کتنی بہترین امت ہو جو میدان عمل میں نکلے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پہ کامل ایمان رکھتے ہو۔ یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا لوازمات دین میں سے ہے۔ صرف فروعات دین کا رٹ لینا کافی نہیں۔ خداوند عالم نے قرآن میں مومنین کے اوصاف بیان فرمائے۔ آج کل تو ہر بندہ مومن ہے اور مومن ہونے کا دعویٰ ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں، اللہ قرآن میں مومنین کی تعریف کر رہا ہے۔ مومن کون ہے؟ مومنات کون ہیں؟ کیا وہ مومنات ہیں جو سپیکروں پہ جن کی آواز 3 کلومیٹر تک جائے اور نامحرم ان کی آواز اور ان کے انداز سنیں اور مکتب اہل بیت برباد ہو اور مکتب اہل بیت کی توہین ہو کہ یہ کس مذہب کے پیروکار ہیں، جن کی خواتین دین کے نام پہ یہ آوازیں بلند اور آوازیں کس رہی ہیں، اور جو زمانے کی چال ڈھلن ہے وہ سب سے واقف ہیں، اسی انداز میں بیان ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا مومن کون ہے، مومنات کون ہیں؟ مومن و مومنات وہ ہیں جو ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلات حل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری صفت نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ہر حال میں نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور فرمایا، بیٹے نماز ہر حال میں پڑھنا اور نیکی کا حکم ہر حال میں دینا، برائی سے ہر حال میں روکنا۔ بیٹے یہ کام بڑا کٹھن ہے، مشکل ہے، اگر کوئی مشکل بنے تو پھر صبر کرنا۔ مومن وہ ہیں جو ایک دوسرے کے کام آئیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور نبی کی اطاعت کریں۔ آخری جملے پہ اللہ کی آواز آئی
کہ ایسے مومنین پہ اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ ایسے مومنین کبھی بھی اللہ کی رحمت سے کبھی بھی ہر حال میں ان پہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قابل بنیں کہ اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہوئے، اور اگر ہمارا کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی واعظ اگر قرآن کی آیات پڑھ کے آپ کو سنائے، اس پہ زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ کیا انداز اختیار ہے قرآن میں! وَالتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ پریشانی تو نہیں ہے؟ خداوند عالم نے قرآن حکیم میں فرمایا، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور اسی پہ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ اب اس سے چھوٹا خطاب تو ناممکن ہے دوستو۔ تو ہاتھ لگانے والی بات ہے کہ آؤ اور ہاتھ لگاؤ اور شامل ہو جاؤ اس قافلے میں۔ بڑے بڑے علماء آئیں گے اور سارا دن خطاب جاری رہیں گے اور آپ مستفید ہوتے رہیں گے۔ میرے نبی فرما گا ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں علماء کی پہچان ان کے لباس سے ہوگی۔ ایک زمانہ آئے گا قرآن کی پہچان آواز سے ہوگی۔ ایک زمانہ آئے گا اللہ کی عبادت رمضان المبارک میں محدود کر دی جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، توجہ ہے سامعین، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے۔ آیت طولانی ہے۔ بشر المومنین، حبیب ایسے مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا تھا، جو رکوع کرتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کی حمد کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں، جو خدا کا ذکر کرتے ہیں، جو سجدے کثرت سے کرتے ہیں۔ حبیب ایسے مومنین کو جنت کی خوشخبری سنا دو، لیکن یہ عبادت مشروط رکھی ہے اللہ نے محبت اہل بیت کے ساتھ۔ جتنا بھی عابد ہو، اگر محب اہل بیت نہیں، اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قابل و قبول نہیں۔ ہاں، وہ محب اہل بیت نہیں ہو سکتا جو اللہ کی وحدانیت پہ شک کرے اور خدا کا شریک ٹھہرائے۔ شرک کرنے والا کبھی محب اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ محب اہل بیت وہ ہے جس کا اللہ کی وحدانیت پہ پکا اور سچا ایمان ہے کہ وہ واحد بھی ہے، احد بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے، دیان بھی ہے، برہان بھی ہے، سلطان بھی ہے، ذل من والبیان بھی ہے۔ جیسے امیر المومنین نے فرمایا، یا قاضی الحاجات، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا۔ آئے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت پہ ثابت قدم رکھے۔ اللہ ہم سب کو علی والا بنائے، جیسے امام الانبیاء فرما گئے کہ الا ومن احب علیاً اذا جاء یوم القیامت وجہہ کلیلۃ البدر۔ جو بندہ میرے بھائی علی سے محبت کرے گا، جب قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلے گا، اس کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے۔
اور یاد رکھیے دین کی تبلیغ حکمت کے ساتھ، دین کی تبلیغ دانائی کے ساتھ، دین کی تبلیغ فضائل کے ساتھ، دین کی تبلیغ اخلاق کے ساتھ، دین کی تبلیغ کلہاڑوں سے نہیں ہوتی، دین کی تبلیغ بد اخلاقی سے نہیں ہوتی، دین کی تبلیغ میں مجسمہ ہے ہمارے لیے، اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے پیغمبر اعظم کی سیرت طیبہ، اس کو مد نظر رکھیں۔ اور ہمیں اتحاد کی ضرورت بھی ہے۔ شیعان حیدر کرار کے دشمن متحد ہو چکے ہیں، تمام فرقوں کے لوگ لاہور اسلام آباد میں وہ حالات حاضرہ سے واقفیت ہونا چاہیے کہ اسلام آباد کے اندر جو اکٹھ ہوا ہے وہاں تمام مکاتب فکر کے لوگ پہنچے ہیں، جو بل پاس کیا گیا اس کے بارے میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی حکمت استعمال کریں جس کے ذریعے سے ہماری قوم بھی متحد ہو۔ میری چھوٹی زبان ہے، اس کی یہ آواز کہاں تک پہنچے گی؟ یہ صرف درد دل ہے، اور اللہ کے دربار میں لکھا جائے گا۔ چاہے چھوٹا بندہ تھا، بات تو اچھی کر دی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ محمد وعلى محمد